اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں، اور آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 4 ہے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ضروری تعلیمات، بنیادی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ کسی کو صحائف کی شکل میں تعلیمات دیں اور کسی کو کتابوں کی شکل میں تعلیمات دی گئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ آسمانی کتابوں کا بھی ذکر کیا اور سابقہ انبیاء پر نازل کیے گئے صحائف کا بھی ذکر کیا، جس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ سیکنڈ نمبر پہ پوائنٹ ہے ہمارا مشہور آسمانی کتابیں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کا بھی ذکر کیا۔ سابقہ کتابوں میں وہ احکامات جن پر عمل کرنا ضروری تھا، اور ان احکامات کو لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا تھا، یعنی اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیا تھا، اللہ کی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی تھی۔ تو قرآن نے ان احکامات کو از سر نو بیان کیا اور دوبارہ ان احکامات کو نافذ کیا۔ اور اس کے بعد آسمانی صحیفے، جسے ہم مختصر کتاب کہہ سکتے ہیں، کتابچہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کو بھی مصحف کہا جاتا ہے۔ آسمانی صحیفے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی جو ذکر قرآن پاک میں جن باتوں کا ذکر ہے، جو بنیادی باتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی کیا ہوا ہے، جیسا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے، چونکہ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو دوبارہ بیان کیا جن کا بیان کرنا ضروری تھا اور جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ تھا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، یعنی ذکر سے مراد قرآن مجید ہے،
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ابھی تک محفوظ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کے 30 پارے، 114 صورتیں اور 6236 آیات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں، جبکہ مدنی صورتوں میں بے شمار احکامات بھی ملتے ہیں۔ اور جو صورتیں مکی دور میں نازل ہوئیں، مکہ میں نازل ہوئیں یا رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، فکر آخرت اور صبر کی تلقین ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں بے شمار احکام ملتے ہیں۔ چونکہ اسلام نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھیں، صحابہ کرام کے جو دل تھے وہ اسلام کی دولت سے منور ہو چکے تھے، اور ان کے جو عقائد تھے وہ مضبوط ہو گئے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے نازل ہونے والی جو آیات ہیں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور اس کے بعد جو مکمل سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ اور قرآن مجید کی زینت سورۃ الرحمن کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات اور اعجازی شان، یعنی قرآن مجید کی وہ کوالٹیز جو اس کو سابقہ آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں، الگ کرتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی ایک زندگی گزارنے کا ایک پورا پروگرام۔ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے، یعنی ہمارا جو ایمان ہے وہ سابقہ آسمانی کتابوں پر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم کسی نبی کو نہیں مانتے یا کسی نبی کی کتاب کو نہیں مانتے، ہم تورات زبور انجیل کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں، لیکن چونکہ اب یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اب ہمارے پاس جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ صرف قرآن مجید ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا، یعنی سابقہ انبیاء پر۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ معجزات میں سے قرآن مجید رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل کیا گیا تو عرب ویسے ہی اپنی زبان پر ان کو اتنا غرور اور تکبر تھا کہ وہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو اجمی کہتے تھے، عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، کہ ہمارے مقابلے میں گفتگو کرنے والا، ہمارے مقابلے کی زبان پوری دنیا میں ہی موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ عربی زبان جیسی زبان کوئی اور نہیں ہے۔ اور جو اس دور کے شاعر تھے، خطیب تھے، وہ اس قدر اپنے غرور اور تکبر میں مبتلا تھے کہ وہ عام لوگوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کہ کہیں ہمارا لہجہ نہ خراب ہو جائے، ہمارا ایکسنٹ نہ خراب ہو جائے، اور وہ جب باہر نکلتے تو اپنا منہ چھپا کر نکلتے کہ کہیں ہمیں کوئی پہچان نہ لے اور ہمیں کسی عام آدمی سے بات نہ کرنی پڑ جائے۔ یعنی ان کو اپنے ایک تو عام عرب تھے نا، ایک جو ان میں خاص لوگ تھے جو اپنی زبان کے ماہر تھے، خطیب تھے، شعراء تھے، لیکن اللہ نے پھر چیلنج کیا۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیں کہ تم تمام جن و انس اکٹھے ہو جاؤ
اور لے آؤ اس قرآن کے مثل کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی قرآن۔ اگر تم اس قدر اپنی زبان پر عبور رکھتے ہو، تمہیں اتنا گھمنڈ ہے اپنی زبان پر اور اپنے شاعر یا اپنے خطیب ہونے پر، تو لاؤ اس قرآن کے مثل کوئی آیت، کوئی سورت لاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں لا سکیں گے، اگرچہ یہ جنوں انس اکٹھے بھی ہو جائیں، آپس میں مل بھی جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا شروع کر دیں، پھر بھی یہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت، ایک سورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ اور وہ جو شعراء ہوتے تھے ان کو اپنے کلام پر اس قدر غرور ہوتا تھا کہ وہ اپنے کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لگاتے تھے کہ ہمارا کلام اس لائق ہے کہ اس کو یہاں لگایا جائے، کوئی اور جگہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہمارا کلام وہاں رکھا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو وہ سب عاجز آ گئے، وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے کوششیں کی، لیکن جب وہ قرآن کو پڑھتے، قرآن کو دیکھتے تو وہ فوراً اپنا لکھا ہوا ختم کر دیتے، اس کو پھاڑ دیتے، پھینک دیتے کہ ہم اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اور اس پر اس کی تاثیر ایسی کہ سننے والے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ مشرکین مکہ وہاں پر مکہ میں آنے والے لوگوں کو جو زیارت کے لیے وہاں پر خانہ کعبہ کے لوگ آتے تھے، ان کو تنبیہ کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ بھائی اس سے بچنا، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، یہ تمہارا ایمان سلب کر لے گا، یہ تمہیں اپنے قابو میں کر لے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کا ایسا اثر تھا کہ وہ جو سنتا وہ اسی کا ہو جاتا، اس کی تاثیر اس قدر ہوتی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حاصل کلام پہ۔ تو جو شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ایم سی کیوز دیکھیں اس کے۔ نمبر 1 دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ آخری کتاب والا دال ہے، قرآن مجید ہے۔ سیکنڈ ایم سی کیوز، قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، سورۃ الاخلاص۔ تو سب سے زیادہ جو فضیلت والی صورت ہے وہ سورۃ الرحمن ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت وہ سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی جو آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ سوال نمبر 1 مختصر جواب دیجئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں بھیجا؟ سوال نمبر 2، آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، مکی اور مدنی صورتوں کے موضوعات میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ۔ سوال نمبر 5، 4 آسمانی کتابوں کے نام۔ ان تمام سوالات پر ابھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اللہ نے دنیا میں انبیاء کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی عبادت کریں، سیدھے راستے پر آئیں، دین کو قبول کریں۔ اور آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر ان کی ضرورت کے لیے احکامات نازل کیے، جس کو آپ مختصر کتاب کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کتابچہ کہہ سکتے ہیں، جس کو صحیفہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا کہ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفہ دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحائف کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اسی طرح 4 آسمانی کتابوں کے نام، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ مکی اور مدنی صورتوں کے موضوعات کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں عقائد پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں احکامات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تفصیلی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اور سوال نمبر 2، قرآن مجید کی خصوصیات اور اعجازی شان تحریر کریں۔ ان دونوں سوالوں پہ ابھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان مکمل ہو گیا ہے۔